امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرپور آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی تھی حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، وہ ایک بار پھر سے ختم کر دی گئی ہے اور 10 دن کا لاک ڈاؤن دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے۔ مکمل جو دکانیں ہیں اور جتنے بھی لاک ڈاؤن کی نرمی کے دوران جو بھی رعایت دی گئی تھی وہ تقریباً ختم کر دی گئی ہے، لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ دکانیں جو سودا سلف لینے کی ہیں وہ کھلی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میرپور آزاد کشمیر میں ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، جس پر جو ہمارے عام شہری ہیں ان کے درمیان ایک دو طرح کا موقف پایا جا رہا ہے اس وقت۔ کچھ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کیسز جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور کچھ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ دوبارہ سے میرپور میں لگانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں ہم کچھ تفصیلات پہ بات کریں گے آپ کے سامنے، اور ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ساجد محمود طاہر صاحب، ان کے ساتھ بات کریں گے اس حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ اس پر کام آئے گا؟ کیونکہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو یہ صاف واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں نرمی ہی بہتر ہے، لاک ڈاؤن میں سختی سے جو ہے وہ کچھ بہتری نہیں آنے والی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جنید، آپ نے اس سلسلے میں میرا موقف لینا مناسب جانا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چونکہ ایک ایسا وائرس ہے جو لائف میں فرسٹ ٹائم دنیا میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ پہلے اس نام کا وائرس تھا، لیکن یہ جو قسم ہے یہ فرسٹ ٹائم دنیا میں آئی ہے، اس لیے دنیا کے تجربات بھی نئے ہیں۔ جب دنیا کے تجربات نئے ہیں، اس طرح پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے تجربات بھی نئے ہیں۔ ان کے پاس ایک خوش قسمتی کی بات یہ تھی، چونکہ پہلے متاثرہ ممالک میں پاکستان اور کشمیر نہیں تھے، اس لیے ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ جن ممالک میں یہ وائرس آیا اور اس بات ان پر قابو پا لیا گیا ہے، تو ہم ان کی ترجیحات سے، ان کی چیزوں سے، ان کے پروٹوکول سے، ان کے لاک ڈاؤن سے ہم لوگ استفادہ حاصل کرتے، اور استفادہ حاصل کرتے تو ہم اس حد تک نہ پہنچتے۔ اب ہم کر رہے ہیں بات اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کی اور میرپور آزاد کشمیر کی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے شروع میں تھوڑا سا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے منگلا کو بند کیا، دھان گلی کو بند کیا، اور انٹرنل بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی بیچ میں جب اس کا دوسرا اسپیل آنے والا تھا، جب اس کی دوسری رو آنے والی تھی، تو انہوں نے منگلا کو بھی کھول دیا، دھان گلی کو بھی کھول دیا، جو ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر یہ انٹری پوائنٹس پر سختی کرتے تو یقیناً ایسا تھا کہ وائرس جو تھا وہ انٹرنلی گھروں میں اور دکانوں میں نہ آتا۔ مجھے بتائیں کہ اب یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن تو حکومت کی مجبوری ہے۔ جس طرح حرام کھانا مسلمان کی کبھی مجبوری بن جاتی ہے، اس طرح یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ایسا حرام ہے جو حکومت کو مجبوراً کھانا پڑ رہا ہے۔ اب حکومت اگر سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کرتی ہے تو لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ عمران خان کی اس بات سے میں کم از کم ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ بھوک سے مر جاتے اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہ ہوتا۔ پھر ہمارے ہاں جو میڈیا بھی ہے وہ بھی ایک ہی طرف چل پڑتا ہے، اچھا جی وہ دیہڑی دار دیہڑی دار دیہڑی دار۔ میں کہتا ہوں جا کر دیکھیں دکانوں پہ جو لوگ ملازم تھے، دیکھیں کہ دکانوں کا کاروبار کس طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ وہ ملازمین کو نکال دیا انہوں نے فوری طور پر۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ اگر بر وقت آپ لاک ڈاؤن کر لیتے، اور اس وقت آپ کے پاس بہت سارے آپشن تھے۔ انہوں نے کیا کیا جناب کہ منگلا کو کھول دیا، جس کی وجہ سے وائرس اندر آ گیا۔ اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی میں جنید آپ کو بات کرتا ہوں۔ سبزی کی دکانیں کھلی ہیں، کیا وائرس کے پاس وہاں این او سی ہے اس کے پاس، یہ وہاں نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی دودھ دہی کی دکانیں کھلی ہیں، کیا وائرس وہاں نہیں جائے گا؟ دفاتر کھلے ہیں، کیا وہاں پہ وائرس نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ یہ خام خواہ کی ایک بات ہے، اور بہت ساری چیزیں جو کھلی ہوئی ہیں اور جو جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بند ہے وہ کھلی ہوئی ہیں۔ آپ ابھی بازار میں گھومنے نکل جائیں اور ہر دکان کے باہر جو ہے نا وہ اس کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں مجھے یہ چیز چاہیے، فوراً شٹر اٹھا کے دے کے پھر بند کر دے گا۔ ایک بندہ سڑک پہ کھڑا ہوگا، دیکھ لے گا کہیں پولیس کی گاڑی تو نہیں آ رہی۔ یہ جو سسٹم ہے، اور کیا کیا عمران خان نے 12,000 روپے دے دیا۔ 12,000 روپیہ ان لوگوں کو ملا ہے جن کو بیچاروں کے پاس یا تو بالکل ہی وہ بلو دا پاورٹی لائن اور اس سے بھی نیچے رہتے تھے، اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی کوئی کارڈ وغیرہ موجود تھے، جیسے بیت المال کا کارڈ یا اس طرح کے کارڈ موجود تھے جن کے پاس، ان لوگوں کو بار بار فیسلٹی ملتی رہی ہے۔ جن لوگوں نے راشن تقسیم کیا وہ بھی بار بار انہیں لوگوں کو دیتے رہے ہیں جو باہر آپ کے گھر کے کھڑے ہوتے دیں، جو وہ آپ ہی کہنا چاہیے ابھی ہم دے دیا، ہمیں تسلی ہو گیا، ہم نے غریب کو دے دیا۔ ان کے گھروں میں آدھے کمرے بھرے ہوئے ہیں، آدھا ٹرک ان کے گھروں میں مال پڑا ہوا ہے۔ ایسے سوا کچھ لوگ ہیں جن کے بچے آج بھی بھوکے سو رہے ہیں۔
تو یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، مجھے بتائیے کہ کہاں پہ جو ہے وہ وائرس نہیں جاتا ہے. یہ باقی چیزیں آپ جو آپ کے مقصد کی وہ کھول دیتے ہیں، اور جو پبلک کے مقصد کی ہیں ان میں آپ بندی لگا دیتے ہیں. مجھے بتایا کریانے کی دکان آپ نے بند کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ ایک دال لینے کے لیے آیا، کریانے والے نے تھوڑی دیر دکان کھولی، اس کو آپ نے جا کے اس کو فائن کر دیا. بھائی کیا وائرس صرف کریانے کی دکان میں آتا ہے؟ سبزی کی دکان میں نہیں آتا، گوشت کی دکان میں نہیں آتا، مرغی کی دکان میں نہیں آتا وائرس؟ تو یہ پروسیجر جو ہے وہ میری نظر میں بالکل نان سینس پروسیجر ہے. اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا، اور تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دیارداری. مجھے بتائیں یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران نے کہا کہ 2 دن ہم لوگ بند کرتے ہیں، یعنی کہ منگل والے دن اور جمعے والے دن میں جو ہے نا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا. وہ اس لیے کیا ہے جو میری نظر میں ہے کہ جو آپ کے آفیسرس ہیں، ہفتہ اتوار کو اس لیے نہیں کیا کہ ہفتہ اتوار کو انہوں نے گھروں میں جانا ہوتا ہے، ان کی ٹریولنگ آسان ہو جائے، انہیں کوئی راستے میں نہ روکے. 2 چھٹیاں وہ کر لیں اور 2 چھٹیاں ان کو ادھر سے مل جائیں. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس شہر کے رہنے والے ہیں آپ بھی، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پرسن بھی ہیں، تو کافی گہری نظر رہتی ہے جو صحافی حضرات ہیں اور میڈیا والے ہیں ان کی ہر چیز پر. تو یہ لاک ڈاؤن میں جو سختی کی گئی ہے، یہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کی وجہ سے میرپور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ سختی کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایس او پیز پر پورے طریقے سے عمل درآمد ہو رہا تھا؟ کیونکہ یہ کیسز میں اضافہ جب ہوا ہے، میرے حساب سے میری ریسرچ کے مطابق جو ہے ایس او پیز کی خلاف ورزی مکمل طور پہ کی جا رہی تھی، دکاندار حضرات کی طرف سے بھی اور عام لوگوں کی طرف سے بھی، اور اس پر انتظامیہ کی پکڑ جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، جس کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن میں سختی کر دی ہے. میرے خیال سے ایس او پیز پر اگر یہ پورے طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو لے آتے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کروا لیتے تو شاید آج لاک ڈاؤن میں دوبارہ سختی نہ کرنی پڑتی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جو لاک ڈاؤن میں سختی ہے، ایس او پی کی آپ نے بات کی نا کہ ایس او پی لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیسے بڑھا، بالکل یہ آپ کسی حد تک بات صحیح ہے، لیکن میں مورد الزام پھر بھی پبلک کو اس لیے نہیں ٹھہراؤں گا کہ اس سے روٹی کھانی ہے بھائی. لیکن میرا بھی کہنا یہی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں انتظامیہ جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ناکام رہی ہے. انتظامیہ کیسے، مطلب دیکھیں نا پبلک کتنی ہے، اس میں پولیس والے کتنے ہیں، جی کیسے وہ سب کو ایس او پی آپ کے بندے میں نظر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. ہر دکان کے بعد پولیس والے کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. یار منگلا پہ تو کھڑے کیے جا سکتے ہیں پولیس والے، دام گلی میں تو کیے جا سکتے ہیں، بھیمل میں تو کیے جا سکتے ہیں نا. اور یہاں پر میڈیا کی بھی ناقص پالیسی ہے. بالکل میڈیا کا تو کمزوری ہے. میں نے آپ بات کاٹ دی، راستے میں بات چاہتا ہوں. میڈیا نے 24 گھنٹے اپنے ایس او پیز بتائے لوگوں کو، اس نے یہ بتانا تھا. نہیں، لیکن میڈیا کی کمزوری یہاں پر، کیونکہ میں بھی ایک صحافی ہوں، آپ بھی میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، تو میڈیا کی یہ کمزوری رہی ہے کہ میڈیا کا کام تھا کہ جب ایس او پیز کی خلاف ورزی شروع ہوئی ہے تو اس کو بھی پورے طریقے سے رپورٹ کیا جاتا اور لوگوں تک پہنچایا جاتا، انتظامیہ تک پہنچایا جاتا. لیکن ایس او پیز کی خلاف ورزی جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے مکمل طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک آدھی کیس ہے جو رپورٹ ہوا ہو، ورنہ جو ہے کیس کسی نے رپورٹ ہی نہیں کیا ابھی تک. ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ باقاعدہ رپورٹنگ ہوئی نہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ پولیس کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے. دیکھیں نا بیرون ملک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کال کرتا ہے نا پولیس کو، ایون دو کہ وہ 141 ملا کے کرتا ہے. 141 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 141 ملا کے آپ ڈائل کرتے ہیں نا تو آپ کا نمبر آگے نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان نون کال ہوتی ہے آپ کی، انونیمس کال ہوتی ہے. اور جب آپ انونیمس کال کرتے ہیں تو پھر بھی مطلب میں نے دیکھا ہے خود کہ بہت ساری ہوکس کالز جو جاتی ہیں پولیس کو کہ وہاں یہ ہو گیا، آگ لگ گئی، یہ وہ فائر بریگیڈ، ایمبولینس اور ڈاکٹر کی وہ ساری لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ایسے ہی پولیس کو چکر لگانے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے کام کرنا ہے، وہ کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے ہی نہیں ہے. جب آپ کسی کی رپورٹ کرتے تو دیکھیں جنید، الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. عوام اس لیے رپورٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے اسی علاقے میں رہنا ہے، انہی لوگوں میں رہنا ہے. جب بھی آپ ایسا کام کریں گے کہ جس میں کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، میڈیا کام ہے، اچھے صحافی کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. ایسے ہی ٹھیک ہے، اگر وہ جا کے کتنے کیسز ہیں جو جا کے عدالت میں ختم ہو جاتے ہیں، پولیس کیس کمزور بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ دفعات جو ہے نا وہ کمزور لگا دیتی ہے. جہاں جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ کام کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے نظام کے اندر اخلاقی تربیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی جس میں ہم نے بیرونی ممالک سے لوگ دیے تھے، اور سویڈن کے بندے نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے تو لاک ڈاؤن ہوا ہی کوئی نہیں ہے، صرف لوگ باشعور ہیں.
उन SOPs पर पाबंदी की है प्रॉपर तरीके से, और इसलिए हमारे जो हम अभी काम पे जा वो बंदा भी काम पे जा रहा था। इसका मतलब आपकी बात से ये भी ज़ाहिर होता है ना कि कुछ हद तक जो है वो इंतज़ामिया भी नाकाम रही है, लेकिन अगर लोग खुद ही SOPs की खिलाफ वर्जी ना करते और SOPs की पूरी तरीके से पासदारी करते तो मेरे ख्याल से जो है वो ये सूरत हाल सामने ना आती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।